بزرگوں کے نزدیک خلافت کا مقصد اور اس کا اہل کون ہوتا تھا، اس بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے اور بڑا نازک بھی ہے۔ دیکھیے، خلیفہ کے معنی ہے نائب۔ صحیح۔ خلافت کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا رہا۔ صحیح۔ خلفائے راشدین آپ کے سامنے ہیں، آپ نے نام لیا، سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحیح۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ اب جہاں تک تعلق ہے بزرگان دین کا کہ انہوں نے مختلف ادوار میں اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو خلافت دی، اس کی کیا وجہ ہے اور خلافت کا اہل کون ہے؟ سب سے بہتر اور اہم سوال یہی ہے کہ اہل کون ہے؟ جی۔ بزرگان دین نے خلافت کیوں دی؟ خلافت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، صحیح۔ رشد و ہدایت کے سلسلے کو، تبلیغ کے سلسلے کو، تطہیر کے سلسلے کو، تطہیر قلب، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ صحیح۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یہ سلاسل طریقت جو ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جو اصل 4 سلسلے ہیں اور باقی تمام اس کی شاخیں ہیں، ان تمام سلاسل سے وابستہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان سلاسل کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے خلافتیں دی۔ اچھا، ان کا معیار کیا تھا؟ سب سے پہلا معیار عالم ہونا، سبحان اللہ، واہ کہ واہ۔ جس کو خلافت دی جائے عالم دین ہو، کسی جاہل کو کبھی خلافت نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ خود مخدوم پاک کا ارشاد ہے، لطائف اشرفی موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا، با الفاظ دیگر کہ جاہل اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا معنی یہ کہ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یعنی ایک چیز میں ساری چیزیں ہیں نا۔ بالکل۔ تو ان کا سب سے بڑا جو معیار تھا عالم ہونا۔ جب عالم ہوگا تو کبھی بھی وہ شریعت کے خلاف عمل نہیں کرے، صحیح۔ کیونکہ شریعت اور طریقت جو ہے نا، یہ جدا نہیں ہے۔ شریعت ایک چراغ ہے، اس پر چلنا طریقت ہے۔ منزل کا پتہ معلوم ہونا معرفت ہے، اور منزل پر پہنچ جانا یہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے سلسلے اب آج کل تو کہتے ہیں جی طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، اور جو لوگ ویسے بن کے بیٹھے کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی، معاذ اللہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو وہ کبھی بھی شیخ کامل نہیں بن سکتا صحیح۔ جب تک کہ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی سیرت اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کا معیار کیا تھا کہ عالم دین ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تمام منکرات سے، تمام حرام چیزوں سے بچنے والا ہو۔ جب تک وہ خود ان سے نہیں بچے گا تو دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ پہلی چیز ہے نا، خود بچنا ضروری۔ اب خود جب تک آپ نہیں بچیں گے آپ کیسے بچیں گے؟ بالکل۔ تو انہوں نے جن کو خلافت دی اسی معیار پر جو پورا اترا اسی کو دی، صحیح۔ غیر عالم کو نہیں دی، جو متقی نہیں تھا اس کو نہیں دی، بلکہ آپ یہاں تک دیکھیں کہ باقاعدہ ان کو چلہ کشی کرائی خانقاہ میں، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یعنی ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کیا، صحیح۔ پھر خلافت عطا کی، صحیح۔ پھر اپنے مسند پر بٹھایا یا کسی جگہ بھی بھیج دیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ خلافت دے کر وہ اپنے ہی مسند پر بٹھائیں یا اپنا جانشین بنائیں۔ بہت سے بزرگان دین کے خلفاء کو ہم نے دیکھا کہ بتایا کہ بھائی تم دہلی چلے جاؤ، تم اجمیر چلے جاؤ، تم پاک پٹن چلے جاؤ، تم فلاں جگہ۔ صحیح۔ تو یہ جو سلسلہ چشتیہ کی ایک چین ہمیں نظر آتی ہے نا، ایک ایک مقام ان کو دے دیا گیا، انہوں نے اس کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح۔ دوسری چیز، خلافت کا اہل کون ہے؟ کچھ لوگوں کو خلافت دی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر کچھ تھا تو ہمیں ملی، ہم کچھ ہیں تب پیر صاحب نے ہمیں دی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ میں کسی قابل نہیں تھا، اگر شیخ نے مجھے دی ہے تو یہ ان کی کرم نوازی، ان کی مہربانی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اگر یہ خیال دل میں ہو تو کبھی بھی وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا، بلکہ وہ اور محنت کرے گا، کوشش کرے گا اس راہ میں آگے بڑھنے کی۔ لیکن آج کل اگر آپ کسی کو دیں کہ نہیں میں تو
کچھ تھا جب مجھے ملی ہے تو، اور جب میں آدمی کے اندر آ جائے پھر پھر ختم تو دیکھیں اب چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلفاء کے لیے، یعنی اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات بھی پہنچانا چاہتے ہیں، جو میری اپنی بات نہیں، بزرگان دین کا ہی ارشاد، کہ اگر کسی کو خلافت ملے وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اس قابل تھا تب مجھے ملی ہے، وہ یہ سوچے کہ میں اس قابل نہیں تھا، نااہل تھا، یہ میرے شیخ کی نظر کرم ہے کہ جو مجھے یہ ملی، واہ واہ سبحان اللہ، تب وہ آگے بڑھے گا، صحیح، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب اس کا مقصد تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب جو جہاں پر بیٹھ گیا اس نے وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب اجمیر میں، حضرت محبوب الہی دہلی میں، بابا صاحب پاک پٹن میں، مخدوم پاک کچوچے میں، اس طرح یہ سب ایک ایک مقام پر بیٹھ گئے جم کر، اور وہاں سے انہوں نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، مخلوق خدا وہیں پہنچ گئی، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خلافت جو دی جاتی ہے اس کا ایک معیار ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فلاں صاحب نے اتنوں کو خلافت دے دی، خلافت دے دی انہوں تو نے، وہ اپنے اپنے طور پر جو بھی کرے، لیکن ہمارے پاس بزرگان دین کی ایک کسوٹی ہے، انہوں نے کیا کیا، صحیح، جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے۔ کیا انہوں نے اس طرح خلافتیں بانٹی سب جگہ، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا اس کو دے دیا؟ ایسے کبھی نہیں ہو، باقاعدہ چلہ کشی کرائی ہے، مجاہدہ کرایا ہے، ریاضت کرائی ہے، اس کے بعد جا کر دی، صحیح، پھر کوئی مقام مقرر کیا، یا پھر یہ کہ اپنی جگہ اپنا جانشین صحیح، مقرر کیا۔ تو یہ ایک بزرگان دین کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے خلافت اس دی۔ وجہ سے خلافت دی جاتی ہے۔